میرے آقا علیہ السلام اور آپ کے دو غلام حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تینوں صاحب سرکار بھی اور یہ دونوں صحابی بھی، اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم جب جانے لگے نا تو سرکار کو جلتی تھی، آپ کسی کام کی وجہ سے تیز تیز چل رہے تھے۔ سبحان اللہ، سلمان فارسی بھی کہتے ہیں، بلال بھی کہتے ہیں، کہتے ہم نے سفر شروع کیا، توجہ، جب ہم نے سفر شروع کیا نا تو تیزی سے جا رہے تھے، تو آگے ہم کیا دیکھتے گئے، ایک پھٹے پرانے کپڑے والی بوڑھیا کھڑی ہے اور وہ کھڑے ہو کے رو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام تیزی سے چل رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے، آپ نے جب بوڑھیا کو دیکھا نا، رک گئے، تو آپ فرمانے لگے، فرمایا بلال جو پوچھو اس بوڑھیا سے کیا مسئلہ ہے اس کا۔ تو حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں آقا آپ جو ضروری کام کی وجہ سے جا رہے ہیں آپ جائیں، بلال پوچھ لے گا یا میں پوچھ لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ضروری کام ہے، لیکن اس بوڑھیا کے آنسوں سے کوئی ضروری کام اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آنسو بہا رہی ہے، یہ جو رو رہی ہے نا، اس سے کوئی اور ضروری کام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سنو، آپ رک گئے تو جا کر پوچھا، ہاں بھی بوڑھیا پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سمجھ گئے بھی کوئی غریب ہے۔ آقا نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی میں تیل لینے آئی تھی تو میں تیل لے کے جا رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگی، تیل گر گیا، زمین نے تیل پی لیا۔ اب میں رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ میں جاؤں گی، میری مالکن، میں ایک یہودی عورت کی جناب والا خادمہ ہوں، وہ مجھے مارے گی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب میں مار برداشت نہیں کر سکتی، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ جب اس نے اپنا رونا رویا نا، کریم نبی کی کرم نوازی دیکھیں، آپ رک گئے، ضروری کام کو چھوڑ دیا، خود بھی رک کے، سلمان فارسی بھی رک کے، بلال بھی رک گئے اور فرمانے لگے، فرمایا بلال میرے گھر میں جا کر میرے گھر سے 5 درہم لے کے آ۔ 5 درہم لے کے آ، وہ پیسے لے کے آئے بلال۔ آقا نے تیل خریدا، اس کے برتن میں ڈالا، فرمایا اب خوش ہے، اب خوش ہے۔ وہ عورت، بڑھیا خاتون، یہ دیکھیں یہ میرے نبی کی زندگی ہے، آقا علیہ السلام کی یہ سیرت ہے۔ سرکار لجپال نبی، اتنے بڑے نبی، لیکن کس انداز میں زندگی گزاری، امت کے لیے کس طرح کے سرکار نے عمل چھوڑے، سنیے، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اب خوش ہے، پھر روتی ہے۔ فرمایا اب کیوں روتی ہے؟ کہا غریب ہوں نا، غریب کا قصور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پیس دیا جاتا ہے، اب دیر ہو گئی ہے، مجھے مارے گی۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، فرمایا چل میں اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں، پہلے تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، پہلے تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ سنیے دوستان گرامی، حضور سے محبت کرنے والوں غلاموں سنو، آقا چلے اور روایت میں آتا ہے کیا ہوا، لجپال نبی، حضرت سلمان فارسی، بلال حبشی اور وہ بڑھیا خاتون، سرکار آگے نہیں چلتے، سنیں یہ محبت کا انداز دیکھیں، اور میرے نبی جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو ایسے دیتے گئے، آقا آگے نہیں چلتے، فرمایا اے بڑھیا اماں تو آگے چل، میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ مدینے کی ساری گلیوں میں مصطفیٰ کو گھمایا، آقا سر جھکا کے، شرم و حیا والی آنکھیں، سر جھکا کے مصطفیٰ چلتے گئے، مدینے کی ساری گلیاں گھما کر بار صحراؤں میں گئے، اس جگہ پہ اس کی جو مالکت تھی نا، اس کا گھر تھا، جا کر دستک دی۔ جو یہودی عورت تھی نا، وہ بڑی سخت تھی، بڑی پیسے والی، اس کو بڑا اپنے اوپر ناز تھا، وہ کہتے ہیں میرے سامنے کوئی ٹیک نہیں پاتا تھا، لیکن جب دستک ہوئی نا، میں نے جب دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتی ہوں، نور کے حالے میں اور سادگی میں اتنی خوبصورت شخصیت، جناب والا سورج کی طرح چمکتا ہوا مصطفیٰ کا چہرہ اور چمکتا ہوا مصطفیٰ کا رنگ اور اوپر کالی زلفیں، کہتے ہیں سادگی میں اتنا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کو نہیں جانتی تھی، وہ جو مالکن تھی، کہتے اتنی سادگی والے نبی نظر جھکا کے کھڑے ہیں،
نظریں جھکا کے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اس سے لڑنا نا, یہ رو رہی تھی, ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے, تیل خریدتے ہوئے اس کو دیر ہو گئی ہے اور میں اس کو چھوڑنے آیا ہوں, اب لڑنا نا. اللہ اکبر. جب آقا نے یہ ساری بات کی نا, وہ جو یہودی جس کو ناز تھا کہ میرے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا, وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی اور کہتی ہے اتنا سونا چہرہ میں نے آج سے پہلے کسی کا نہیں دیکھا. وہ مست ہو کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا جب سرکار نے اس کی سفارش کی نا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گی. میرے سرکار آپ پھر اس جو خادمہ تھی نا یہودی عورت کی, آپ اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں جاؤں. فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں چلا جاؤں اپنے کام کو. وہ کہتے ہیں اے بندہ نواز جیسے آپ کی مرضی. میرے آقا علیہ السلام آپ روانہ ہوئے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روانہ ہوئے. بلال کہتے ہیں میں پیچھے تھا, تو وہ دونوں عورتیں بھاگ کے میرے پاس آئی, آ کر کہنے لگی بتاؤ تو صحیح یہ پیاری ہستی ہے کون, یہ اتنی مقرب شخصیت کون ہے, اتنے حسن و جمال والے یہ کون ہے. بلال کہنے لگے یہی تو محمد ہے جو ابھی ابھی مدینے میں آئے ہیں. وہ دونوں عورتیں بھاگ کے مصطفیٰ کے پاس آئی, آ کر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں اے بندہ نواز گھر تک آئے ہو اور خالی جا رہے ہو, ہمیں کلمہ نہیں پڑھا دیتے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیا. تو اپنے آپ کو پیش کریں, غریبوں کے کام آئیں, ان کی جناب والا دیکھیں. اللہ رب العزت زندگی میں کئی مواقع دیتا ہے, کئی مواقع. بیمار ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, اپنی جیب سے اس کو دوائی دلوا دیں. غریب ہے, راشن نہیں ہے تو جناب والا اس کے گھر میں آٹا پہنچا دیں, سبزی پہنچا دیں, گھی پہنچا دیں. آپ اگر اس انداز سے زندگی گزاریں گے, غریب کی ہیلپ کریں گے, اس کو راشن دلوائیں گے, آٹا گھی سبزی اس کے گھر میں پہنچائیں گے نا, تو پھر ایمانداری سے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں نا, جو آپ کو دلی سکون ملے گا نا, آپ اتنی خوشی محسوس کریں گے نا جس کا جناب والا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.